بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاؤ ٹو کوئٹ بیڈ ہیبٹس اینڈ سن. اس پر یہ ہمارا چوتھا پوڈ کاسٹ ہے. امید ہے پچھلے پوڈ کاسٹ سے آپ سب کو نفع پہنچا ہوگا. ہم نے اپنا پین ایمپلیفائی کر لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنا گروپ بھی بدلنا شروع کر دیا ہے. ہم نے ہماری بیڈ ہیبٹس کے تمام گروپ کو چھوڑ دیا ہے اور اچھے گروپ سرکل کو جوائن کر لیا ہے. اچھے گروپ سرکل کو جوائن کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی وہ اچھی ہیبٹس جنہیں ہم کرتے تھے یا کرنا چاہتے تھے انہیں بھی اڈاپٹ کر لیا ہے. مختصر یہ کہ ایک طرف پین اینڈ گین کو پابندی سے استحضار کے ساتھ بڑھا رہے ہیں تو دوسری طرف اچھے گروپ اور اچھی ہیبٹس کو اپنا رہے ہیں. ان تینوں پر مستقل عمل کرنے سے فائدہ بھی ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز ہے جو آپ کو اب بھی پریشان کیے ہوئے ہے اور وہ ہے سوچ، خیالات. بار بار ان گناہوں کے خیالات، ان بری عادتوں کے خیالات، ان دوستوں کے خیالات جن کے ساتھ گناہ کیے جاتے تھے. اس طرح پاسٹ کی وہ ساری یادیں ایک ایک کر کے ہمیں بار بار یاد آتی ہیں جنہیں ہم چھوڑ چکے ہیں. ایسی سوچوں اور خیالات کا بار بار آنا ہمارے کانفیڈنس پر زور زور سے دستک دیتا ہے. ہمیں چیلنج کر رہا ہوتا ہے کہ بس میں دوبارہ آنے پر ہوں. ایسے خیالات ہمیں نروس کر دیتے ہیں، ایک قسم کا خوف دلاتے ہیں اور ہمیں ڈر سا لگنے لگتا ہے کہ کہیں ہم دوبارہ اس گناہ کو کر نہ بیٹھیں. اسی غم اور خوف میں ہماری سوچ گہری اور گہری ہوتی چلی جاتی ہے اور ہمت جواب دینے لگتی ہے. جی چاہتا ہے کہ کوئی آئے اور ہمیں اس سوچ کے بھونڈر سے نجات دلائے. ہم جتنا اس سوچ کو بھولنا چاہتے ہیں یہ سوچ اتنی بار ابھر کر سامنے آتی ہے. ایسی ہی سوچیں اور خیالات جب گہرے ہو جاتے ہیں تو ہم ڈپریشن، انزائٹی، ٹراما، فوبیا جیسی نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ آج کے اس اہم پوڈ کاسٹ میں ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے، کس طرح ہم ایسے خیالات پر قابو پا سکتے ہیں تاکہ ان گہری سوچ کے بھونڈر سے باہر نکل سکیں. آپ کو یہ تجربہ کبھی نہ کبھی ضرور ہوا ہوگا. جس خیال اور سوچ کو لے کر ہم بے حد پریشان ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ سوچ ہمارے ذہن سے نکل جائے، وہی سوچ ہمیں بار بار سب سے زیادہ آتی ہے، پریشان کرتی ہے. اس کا جواب دینے سے پہلے آئیے ہم ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. اس ایکسپیریمنٹ کو وہی لوگ کریں جو گھر میں یا کسی اطمینان کی جگہ پر بیٹھ کر اسے سن رہے ہیں. جو لوگ ڈرائیو کر رہے ہیں یا واکنگ کر رہے ہیں وہ نہ کریں. اپنی آنکھوں کو دھیرے دھیرے بند کیجیے اور کوشش کیجیے کہ آپ کو ہاتھی نظر نہ آئے. جی ہاں، آپ کو ہاتھی نظر نہ آئے. اگر آپ کو ہاتھی نظر آ رہا ہے تو فوراً آپ کوشش کریں کہ آپ کو شیر نظر نہ آئے. اور اگر آپ کو شیر بھی نظر آ رہا ہے تو آپ ایک آخری کوشش کریں اور کوشش یہ کریں کہ آپ کو کالی بلی نظر نہ آئے. اب آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں کو کھولیں. آپ میں سے اکثر کو ہاتھی، شیر اور کالی بلی یا بلی ضرور نظر آئی ہوگی. حالانکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو کوشش کرنا ہے کہ نظر نہ آئے، لیکن تینوں نظر آئی. نفسیات کے ماہرین کے اعتبار سے ہمارا ذہن نہیں کی زبان نہیں سمجھتا. آپ نے اپنے دماغ سے کہا میں ہاتھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں،
تو وہ نہیں کو اسکپ کر دے گا اور کمانڈ یہ لے گا، میں ہاتھی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور فوراً ہی ہاتھی، شیر اور بلی کی تصویر آپ کے سامنے پیش کر دے گا۔ آسان لفظوں میں ہر بار اپنے ذہن کو یہ کمانڈ دینا کہ میں یہ نہیں سوچنا چاہتا، دراصل ہم یہ کمانڈ دے رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ سوچنا چاہتا ہوں، اور ہمارا دماغ بار بار اس سوچ کو ہمارے سامنے پیش کرتا رہتا ہے، اور بار بار کی یہ سوچ ہمیں بیڈ ہیبٹ سے دور کرنے کی جگہ اور اس کا خیال پیدا کر دیتی ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس گناہ کی سوچ سے باہر نہیں نکل پاتے۔ اپنی سوچ کو بدلنے کا سنہری نفسیاتی اصول یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمیں کیا نہیں سوچنا ہے، بلکہ ہمیں وہ سوچنا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ جی ہاں، میں ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمیں کیا نہیں سوچنا ہے، بلکہ ہمیں وہ سوچنا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ آئیے اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں گندی فلمیں دیکھنے کی لت پڑ گئی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے والے پوڈ کاسٹ کے مطابق تینوں باتوں پر عمل کر لیا ہے، گناہوں پر ایک حد تک قابو بھی ہو گیا ہے، لیکن اس گناہ کی سوچ ہمیں بار بار آتی ہے کہ یار صرف ایک بار دیکھ لیتے ہیں نا، صرف آج دیکھ لیتے ہیں، کل سے نہیں دیکھیں گے، اور ہم بار بار اس سوچ کا رد کرتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط بات ہے اور مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا ہے۔ اب ہم جتنی بار اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں سوچنا ہے، اتنی ہی تیزی سے یہ سوچ بار بار ہمارے ذہن میں گھومنے لگتی ہے۔ معافی چاہتے ہیں، مثال تھوڑی کڑوی ہے، لیکن آج کے معاشرے میں یہ بیماری عام ہے، اس لیے مناسب سمجھا کہ اسی مثال کو لیا جائے۔ ٹھیک، اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہمیں اپنے سوچنے کا پیٹرن بدلنا ہے اور سوچ کو سوچ سے مات دینی ہے۔ جیسے ہی ہمارے ذہن میں گندی فلمیں دیکھنے کا خیال آئے، ہم اس سوچ کو کسی اور سوچ میں منتقل کر دیں گے، پھر اسے کسی اور میں، پھر اسے کسی اور میں۔ اس طرح کرتے کرتے سوچ کو وہاں لے آئیں گے جہاں ہم اسے لانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی ذہن میں یہ سوچ آئی، چلو یار آج ایک گندی فلم دیکھتے ہیں، اب اس سوچ کو ٹرن کیجئے، ہاں یار بہت دنوں سے فلم نہیں دیکھی، یہاں فلم ایک نارمل فلم لیجئے، بات کو آگے بڑھائیے، آخری بار پرویز کے ساتھ دیکھا تھا، یعنی اب فلم سے کہاں آگے؟ پرویز پر، اب پرویز سے پھر آگے منتقل ہو جائیے۔ ویسے پرویز سے بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی، آج کل دبئی میں رہتا ہے، بہت بیزی رہتا ہے۔ ویسے دبئی بھی بہت مصروف شہر ہے، افضل کے ابو بھی تو وہیں جاب کرتے ہیں۔ او افضل، یاد آیا، مجھے تو افضل سے کالج کی نوٹس لینی ہے اور کل سبمٹ بھی کرنی ہے، چلو اسے کال کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، بات گندی فلم سے شروع ہوئی، اسے ہم نے منتقل کیا فلم میں، فلم سے ہم نے یاد دلائی پرویز کی، پرویز سے ہم منتقل ہوئے دبئی میں، پھر دبئی سے دبئی شہر کی مصروفیت میں، اس شہر کی مصروفیت میں افضل کے ابو کو ہم نے وہاں جاب کرتے ہوئے پایا، اور افضل کے ابو سے ہمیں افضل یاد آیا، اور افضل سے ہمیں کالج کی نوٹس یاد آئی کہ کل ہمیں کالج کی نوٹ سبمٹ کرنی ہے، چلو اسے کال کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنی سوچ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اطمینان سے منتقل کرتے رہیں، اور ایسی جگہ پر لے آئیں جس کام کو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے،
بہت آسان ہے۔ ہم سب غیر شعوری طور پر ایسے سوچنے کے عادی ہیں، بس ہمیں اسے شعوری طور پر جانتے ہوئے کرنا ہے۔ جب آپ شعوری طور پر ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو چند ہی دنوں میں اس کے ایکسپرٹ بن جائیں گے، اور جہاں چاہیں گے آرام سے اپنی سوچ کو ایک نئی سوچ سے بدل سکیں گے۔ جس طرح ہم نے ایک سوچ کو دوسری سوچ میں منتقل کیا ہے، ضروری نہیں کہ ہر کوئی اسی طرح کرے۔ یہ ایک مثال ہے۔ آپ اپنی ضرورت کے مطابق اپنی سوچ کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اس کی فکر بالکل نہ کریں کہ یار دوبارہ گندی فلم کی سوچ آ جائے گی۔ آپ صرف یہ فکر کریں کہ کرنا کیا ہے، یعنی آپ سوچنا کیا چاہتے ہیں۔ جو کرنا چاہتے ہیں اسی کے بارے میں سوچیں، کیونکہ فلم تو آپ بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ صرف ایک خیال، ایک سوچ ہے جسے آپ کو دوسری سوچ سے بدلنا ہے۔ چلیے ایک بار اور اسے ٹرائی کرتے ہیں ایک الگ اینگل سے۔ یار آج فلم دیکھنے کا جی چاہ رہا ہے۔ فلم سے یاد آیا کہ یار ایکٹر میں سب سے بہترین ایکٹر نا سلمان خان ہے۔ ویسے آج کل سلمان بھی بوڑھا دکھنے لگا ہے۔ بھائی ایک دن تو سبھی کو بوڑھا ہونا ہے اور قبر میں جانا ہے، اور قبر میں بڑا عجیب معاملہ پیش آئے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج کل تو نوجوانوں کی بھی کم عمر میں انتقال کی خبریں سنائی دینے لگی ہیں۔ اس لیے مجھے چاہیے کہ جتنا ہو سکے اچھے اعمال کا ذخیرہ کر لوں تاکہ مرنے کے بعد کام آئے۔ اوہ کام سے یاد آیا کہ آفس کا اتنا اہم کام ابھی تک پینڈنگ ہے۔ کل باس کو رپورٹنگ کرنی ہے، ابھی سے تیاری کرنی پڑے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح آپ جتنا چاہیں اپنی سوچ کو دور لے جائیں، اسے دور لے جا کر اسے ایک اہم اور ضروری کام کی طرف متوجہ کریں، اور جیسے ہی آپ کا ذہن کسی اچھے کام کی طرف متوجہ ہو جائے تو فوراً اس کام میں لگ جائے۔ دیکھیے میں نے بھی آپ کو اپنی باتوں میں کب سے الجھائے رکھا ہے۔ ہوش میں آئیے جناب۔ سوچ کو سوچ سے بدلنے کی یہ ٹیکنیک آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔